السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 تلاوت کی گئی۔ آپ تمام کو یہ بات معلوم ہے کہ تسلسل کے ساتھ لگاتار قرآن کریم کے آیات کو ترتیب کے ساتھ ہر روز آپ کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے رب العالمین کا شکر و احسان ادا کرتے ہیں اور ہر طرح کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ الحمدللہ آج پہلا روزہ ہم لوگوں کا شروع ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے سحری کر لی ہے۔ اور خوش قسمتی کی بات اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحر کرنے کے بعد جو سحری ہم لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد ہم لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے فجر کی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے عبادات ہو رہے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اندر ہم لوگوں کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ان تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے رمضان میں جد و جہد کا آغاز کیا ہے، رمضان کا مقصد ہی یہ کہ جو جذبہ ابھی دکھ رہا ہے یہ رمضان کے بعد بھی دکھنا چاہیے، لہٰذا یہ ایک مہینہ جو ہے وہ کمپلیٹ ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ کے بعد جو آنے والے ایام ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان تمہیں اندیشہ ہو کہ انبن ہو رہا ہے تو مرد کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا اور عورت کی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر دو، اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مل کر کے رہنے کی توفیق دے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبر کرنے والا ہے، خبر دینے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 35 ہے اس کا تعلق اس سے پہلی کی آیت کریمہ سے ہے، یعنی اس سے پہلے جو آیت نمبر 34 آپ کے سامنے کل ہم نے پیش کیا تھا، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بخت عورت کے بارے میں بتلایا کہ جو نیک بخت عورت ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فالصالحات قانتات، نیک بخت عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی۔ محترم سامعین کرام، چاہے کوئی بھی کسی کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، نیک کاموں میں کرنا ہے، غلط کاموں میں، ناجائز کاموں میں، قرآن و حدیث کے خلاف کاموں میں کوئی بھی کسی کی فرما برداری نہیں کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہو یا عورت، بڑے ہو یا بچے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور سب کا سب سے زیادہ حق سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیک بخت عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو، اور اس کے بعد آگے فرمایا حافظات للغیب، شوہر باہر جاتے ہیں، کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی غرض سے اپنے شہر سے بھی باہر 2-4 روز کے لیے جاتے ہیں، تو کہا کہ نیک بخت عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت و نگرانی میں اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے نفس کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور شوہر کی جو مال ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ گھر ہے، گھر میں بہت سارا سامان ہے، اب شوہر نہیں چلو جیسے چاہے استعمال کر رہے ہیں، جس کو چاہے دے دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ نیک بخت عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیک بخت عورت شوہر کے ایبسنٹ میں، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے گی اور شوہر کے مال اور اولاد کی بھی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نیک بخت عورت کی پہچان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ نیک بخت عورت وہ ہے جو شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی بھی ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں حدیث ہے کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، المرأۃ اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو اپنی پوری زندگی میں 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے، 5 وقت نماز فرض ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، تو یہ 5 وقت کی نماز اگر پابندی سے ادا کرے، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، اور یہ جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے جس میں روزہ فرض ہے، اس کے 1 مہینے کا وہ روزہ رکھ لے اپنی پوری زندگی میں، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لے. بس یہ 5 چیزیں ہیں. عورتوں کو کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے، بہت ہی ہلکے اور 5 چیزیں ہیں. عورت نے اگر 5 چیزوں کی پوری زندگی میں پابندی کر لی، 5 وقت نماز ادا کر لیا، رمضان جب آیا تو پورے مہینہ کا روزہ رکھ لیا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کر لی، اور اپنے آپ کی حفاظت کر لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. دیکھیے کتنا آسان ٹاسک ہے. لہذا ہماری جو دینی بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں. محترم سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو دینی بہنیں ہوتی ہیں ذرا شوہر سے اوپر چڑھنا چاہتی ہیں، یا شوہر سے اختلاف کرنا چاہتی ہیں، یا شوہر سے لڑنا جھگڑنا چاہتی ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے بھی ان کے شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے کہ اچانک ان کے اوپر جانوروں کی طرح سے اٹیک نہیں کرنا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں. اب بیوی ہے، ذرا منہ لگا کر کے بول دی، ذرا آگے بڑھ کر کے بول دی، ذرا شوہر کے سامنے اونچا ہونے کی کوشش کی، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر جانوروں کی طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ شوہر و بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ترین رشتہ ہوتا ہے. آپ اگر کچھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، یعنی سارے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، کچھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، تو دنیا میں سب سے اہم ترین جو رشتہ ہے وہ شوہر و بیوی کا رشتہ ہے. سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ شوہر و بیوی کا رشتہ ہے. شوہر و بیوی کے درمیان جتنی چیزیں بالکل اوپن ہوتی ہیں وہ دنیا میں کسی بھی دوسرے رشتے میں نہیں ہوتا ہے. شوہر و بیوی کا رشتہ اتنا قیمتی اور اتنا عظیم ہے کہ شوہر و بیوی کے اوپر ہی پورے سماج و معاشرے کی جو ہے اچھائی ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے پورا سماج و معاشرہ ہے، جیسے کہ یہ ہمارا کرناٹکا لے آؤٹ ہی ہے، اگر مان لیتے ہیں تو اس میں جتنے بھی گھر ہیں اس میں کتنے شوہر و بیوی ہیں، اور انہی سے گھر چل رہا ہے نا. تو جتنے بھی سماج و معاشرے ہیں اس میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ شوہر و بیوی کا ہوتا ہے. لہذا شوہر و بیوی کے رشتے کو بالکل چھوٹا موٹا مت سمجھنا چاہیے کہ بس جیسے چاہا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے سلوک کرنے لگے، یا بیوی جیسے چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. اسلام نے اس سے منع کیا ہے. کہا کہ اگر کسی بیوی سے اختلاف کا اندیشہ ہو اور لگے کہ بیوی جو ہے وہ بد تہذیبی پر اتر گئی ہے، بے ادبی پر اتر گئی ہے، تو شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے اوپر ڈائریکٹ جانوروں کی طرح سے اٹیک مت کیجیے، بلکہ کیا کیجیے؟ اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلے ان کو نصیحت کیجیے، اچھے انداز میں نصیحت کیجیے کہ تمہارا کیا مقام ہے، شوہر ہیں ہم تمہارے، اسلام کی نظر میں شوہر کا کیا مقام ہے. ان کو سمجھائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر مجھ کو کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیونکہ شوہر کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. یہ سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو تمہارے سر کا تاج بنایا ہے. لہذا شوہر سے ایسے بے ادبی سے بد تہذیبی سے پیش نہیں آنا ہے، پہلے سمجھانا ہے اچھے انداز میں. اگر سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ان کو ان کے بستر پر چھوڑ دیجیے، گھر سے نہ نکالیے، جانوروں کی طرح سے مت ماریے. اگر مارنا بھی ہے، تیسرے اسٹیپس میں اگر مارنا بھی ہے تو ایسے انداز میں مارنا ہے کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے اور برا بھلا بھی نہیں کہنا ہے. یہ ساری نصیحتیں مرد و عورت دونوں کے لیے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بیوی اطاعت و فرما برداری کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر اب آپ بیوی کو ستانے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں.
اتنی بات بیان کرنے کے بعد، چونکہ سماج و معاشرے کے قانون کے تعلق سے باتیں اس صورت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اتنی بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شوہر و بیوی کے درمیان انبن جو ہوتا ہے وہ بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. ایک تو دونوں کی ناسمجھی ہوتی ہے، شوہر کی بھی ناسمجھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ناسمجھی ہوتی ہے، اور ناسمجھی کی وجہ سے جو اختلاف ہوتا ہے وہ بڑھتے چلا جاتا ہے، خطرناک روپ اختیار کرتا چلا جاتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب دونوں کے اندر انبن ہونے کا بہت زیادہ خوف ہو جائے، بہت زیادہ اندیشہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. مرد کی طرف سے ایک آدمی اور عورت کی طرف سے ایک آدمی آ جائے. انٹینشن کیا ہو، ارادہ کیا ہو، حالات کو دیکھ کر کے دونوں میں صلح کرانا ہے. انٹینشن یہ نہیں کہ دونوں میں تفرقہ ڈالنا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتلایا کہ یہ جو رشتہ ہے بہت ہی مضبوط رشتہ ہے. اس رشتے کے اوپر پورے سماج و معاشرے کی بنیاد ہے. سماج و معاشرے کے اندر جو بھی اچھائی اور خوبی ہے شوہر و بیوی کے رشتے کی وجہ سے ہی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو آدمی مقرر کیا جائے، ایک عورت کے گھر والوں کی طرف سے مرد ہو اور دوسرا مرد کے گھر والوں کی طرف سے مرد ہو، اور دونوں پورے حالات کا جائزہ لے گا اور دیکھے گا کہ کمپرمائز کی کوئی صورت ہے یا نہیں. اگر 1% بھی چانس ہے کمپرمائز کا، اگر کمپرمائز کا 1% بھی چانس ہے، دونوں کے اندر مل جل کر کے رہنے کی تلقین دینے کا اگر 1% بھی چانس ہے، تو جو دونوں طرف سے مقرر ہوں گے ان کو دونوں کے درمیان صلح کرانا ہے. اللہ نے آگے بیان فرمایا اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ دونوں کے درمیان صلح مصالحت چاہیں گے، اللہ صلح مصالحت کی توفیق دے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ شوہر و بیوی کے رشتے میں چاہے کتنا بھی کٹاس آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، اگر شوہر و بیوی یہ چاہ لیں کہ ہم کو ایک ساتھ مل کر کے رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہی ایک صورت نکال دے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے گا. اللہ کو صرف کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اس کو معلوم ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ پوری زندگی شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے اور بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، پوری زندگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 1% بھی چانس ہو ایک ساتھ رہنے کا تو ایک ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. ہم جو کچھ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے گھروں کے تمام مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بخت بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین.